بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن سیکھیں مختصر اسباق کے ذریعے سے۔ سبق نمبر ہے 9A، جس میں ہم نے مخرج سیکھنا ہے لام اور نون کا۔ مخارج میں ہم نے پہلا مخرج پڑھا تھا ہونٹ، اور یہ دوسرا مخرج ہے زبان، جس میں سے ہم سا، زال اور ظا، زا، سین، صاد، تا، دال، طا پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نے پڑھنا ہے لام اور نون، یعنی لا، نا۔ تو لام اور نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے لگائیں گے، تو اس سے ہم ادا کریں گے لام اور نون۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگنا ہے، اس سے ہم لام اور نون ادا کریں گے۔ پچھلے ہم نے لیسنز میں پڑھا تھا زبان کی نوک کے بارے میں۔ زبان کی نوک سے تا، دال، طا، سا، زال، ظا وغیرہ ادا ہوئے تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو زبان کی نوک لفظ نہیں ہے، زبان کا کنارہ ہے۔ تو اس پکچر میں دیکھیں، تصویر میں کیا ہے، جو پیلے والا حصہ ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زبان کا پچھلا حصہ ہے، یعنی جب ہم حرف کو موٹا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ والا حصہ ہوتا ہے، یہ پچھلا حصہ ہوتا ہے جو ہم اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، یہ زبان کا ہے پچھلا حصہ۔ پھر آ جاتا ہے درمیانی حصہ، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا براؤن کلر کا سرکل سا بنا ہوا ہے۔ آپ اپنی زبان پر خود انگلی رکھ کر بھی اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زبان کا درمیانی حصہ ہے۔ زبان کی سائڈز جو یہ بلو کلر میں کی ہوئی ہیں، سائڈز والی جو یہ جگہ ہیں یہ داڑھوں کے ساتھ لگتی ہیں، مطلب ہماری وہ داڑھیں جہاں سے ہم کھانا چباتے ہیں وہاں پر یہ لگ رہی ہوتی ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں زبان کی طرفیں، زبان کی سائڈیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو سبز رنگ کا حصہ ہے یہ ہے زبان کا کنارہ، جہاں سے ہم نے لام، نون، را ادا کرنا ہے۔ پھر آگے ہے زبان کی نوک، جو پرپل، لائٹ پرپل کلر میں دکھائی گئی ہے، زبان کی نوک۔ اسی سے ہم نے پہلے پیچھے والے جتنے بھی مخارج تھے وہ ادا کیے تھے، جیسے تا، دال، طا ہو گیا، زا، سین، صاد ہو گیا، اور اسی طرح سا، زال، ظا، یہ ہم نے مخارج زبان کی نوک سے ادا کیے تھے۔ آگے باری آتی ہے دانتوں کی۔ یہاں پر آپ دیکھیے تصویر بنائی ہوئی ہے، یہ جو تصویر ہے یہ اوپر والے تالو کی ہے، نیچے والے تالو کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دانت وغیرہ استعمال ہوتے ہیں مخارج ادا کرنے میں، زیادہ تر وہ اوپر والے حصے میں ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک ہے دانتوں کی نوک، ایک ہے دانتوں کی جڑ، اور ایک ہے دانتوں کے مسوڑے۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ آپ اگر انگلی رکھ کر اپنے یہاں محسوس کریں تو دانتوں کی نوک وہ حصہ ہے جو تھوڑا سا کھردرا سا ہوتا ہے، جہاں سے ہم نے سا، زال، ظا ادا کیا تھا، یہ ہے دانتوں کی نوک۔ دانتوں کی جڑ، یعنی کہ جہاں پر دانت اوپر والے تالو، اوپر والے مسوڑے کے ساتھ مل رہے ہیں، اندر کی طرف گھس رہے ہیں، وہ جگہ ہے دانتوں کی جڑ۔ اور دانتوں کی جڑ سے ہم نے تا، دال، طا ادا کیا تھا۔ اور آگے ہے دانتوں کے مسوڑے۔ اگر آپ انگلی لگاتے ہوئے محسوس کرتے جائیں تو دانتوں کی جڑ کے ساتھ کچھ حصہ بالکل سیدھا ہے، اور پھر اس کے بعد اوپر کی طرف گلائی ہے، جیسے گنبد کی گلائی ہوتی ہے ہمارے تالو میں، منہ کے اوپر والے حصے میں۔ تو جہاں تک یہ سیدھا ہوتا ہے ہمارے منہ کا حصہ، جہاں تک گلائی نہیں ہوتی، ہم اسے کہتے ہیں دانتوں کے مسوڑے۔ تو اب لام، نون، را پڑھنے کے لیے ہم نے زبان کے کنارے کو دانتوں کے مسوڑے سے لگانا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ لام کا مخرج ادا کرتے ہوئے ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ ہم نے لام کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، لام ایسے نہیں پڑھنا، سمپل نارمل جیسے زبان میں ہم لام استعمال کرتے ہیں ویسے ہی یہ بولا جائے گا۔ اور پھر وہی حرکت والے لام کو لمبا نہیں کرنا، اور جب لمبا نہیں کرنا تو چھوٹا کرتے کرتے کہیں ہم جھٹکا نہ دے دیں، اس سے بھی احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح نون کا مخرج اور اس کی احتیاط کیا ہے کہ حرکت والے نون کو لمبا نہیں کرنا، حرکت والے نون کو جھٹکے سے نہیں پڑھنا۔ بہت آسان اور سادہ ہے۔ عام اردو زبان میں، بول چال میں جس طرح ہم لام اور نون ادا کرتے ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہے، بس احتیاط اس میں یہ ہے کہ لام کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا، عام قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی۔ البتہ لفظ اللہ اور اللہم یہ دو ایسے ہیں کہ جن کے لام کو موٹا کیا جاتا ہے، لیکن کب اور کس وقت کس طرح کیا جاتا ہے یہ ہم صفات میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ اسباق آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے۔
اللہ پاک ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔